خبرنامے میں وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ مجلس اتحاد مسلمین کے جنرل سیکریٹری اور رکن اسمبلی چار مینار سید احمد پاشا قادری نے بھونگیر میں اسکولی طلباء میں بیگز کی تقسیم کے پروگرام میں شرکت کی۔ یہ تقریب منارٹیز ڈیولپمنٹ کمیٹی کی جانب سے منعقد کی گئی تھی، جو بھونگیر میں تعلیمی امداد فراہم کرتی ہے۔ متعلقہ رکن اسمبلی اما مادھو ریڈی، ضلع کلکٹر مکیشور راؤ اور دیگر معززین نے اس پروگرام میں شرکت کی۔ احمد پاشا قادری نے اپنے خطاب میں کہا کہ تعلیمی میدان میں ایسے غریب بچے ہی اپنے والدین اور قوم کا نام اونچا کرتے ہیں جن کے والدین مصیبتیں جھیل کر انہیں تعلیم دلواتے ہیں۔ انہوں نے اولیاء طلباء اور سرپرستوں سے کہا کہ وہ بچوں کی تعلیم و تربیت میں خصوصی دلچسپی لیں۔ احمد پاشا قادری نے بھونگیر کی اس تنظیم کی خدمات کی ستائش کی۔ رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ نے ملک پیٹ کے آبی مسائل اور منظور شدہ کاموں کی تفصیلات کے تعلق سے محکمہ آب رسانی کے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ اجلاس میں رکن بلدیہ منہاج الدین اور ملک پیٹ کی ابتدائی مجالس کے ذمہ دار بھی شریک تھے۔ رکن اسمبلی نے پانی کی سربراہی کو باقاعدہ بنانے اور زیر تکمیل کاموں کی رمضان المبارک سے پہلے تکمیل کرنے کی ہدایت دی۔ وائس آر کانگریس پارٹی کے رکن اسمبلی شری کانت ریڈی نے الزام لگایا ہے کہ تلگو دیشم اور کانگریس علاقائی منافرت پھیلاتے ہوئے عوام کے جذبات کا استحصال کر رہے ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے رکن اسمبلی شری کانت ریڈی نے کہا کہ علیحدہ تلنگانہ مسئلے کو تعطل سے دوچار کرنے کے لیے کانگریس ذمہ دار ہے۔ انہوں نے کہا کہ صرف عہدوں اور ذاتی مفاد کے لیے کانگریس قائدین تلنگانہ مسئلے کا استعمال کر رہے ہیں۔ شری کانت ریڈی نے کہا کہ انہیں رائل تلنگانہ یا تلنگانہ سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ہاں، اگر تقسیم کی بات آتی ہے تو وہ رائل سیما کی علیحدگی کی بات کریں گے، لیکن یہ ان کا اپنا شخصی نظریہ ہے۔ رکن پارلیمنٹ راجیا نے الزام لگایا ہے کہ حکومت کے جانبدارانہ رویے کی وجہ سے کاکتیہ یونیورسٹی میڈیکل کالج کو 50 نشستوں کا نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے راجیا نے کہا کہ کاکتیہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر نے حکومت سے نمائندگی کرتے ہوئے 50 نشستوں کے اضافے کی درخواست کی تھی۔ انہوں نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ میڈیکل کونسل آف انڈیا کی رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ پرنسپل سیکریٹریز نے یہ وضاحت کی ہے کہ کاکتیہ میڈیکل کالج میں 1400 تا 2000 مریض ہی آتے ہیں، اس لیے نشستوں میں اضافہ مناسب نہیں ہے۔ انہوں نے میڈیکل کونسل کی اس رپورٹ کی تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ رکن اسمبلی بہادر پورہ معظم خان نے بلدی حلقہ رنمست پورہ اور فلک نما میں 23 لاکھ روپوں کے ترقیاتی کاموں کا افتتاح انجام دیا۔ رکن بلدیہ محمد مبین اور مجلسی کارکن بھی اس موقع پر موجود تھے۔ رکن اسمبلی وشنو وردھن ریڈی نے حکیم شاہ کالونی کے علاقے میں 20 لاکھ روپے کے مصارف سے بچھائی جانے والی ڈرینیج لائن کے کاموں کا افتتاح انجام دیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان کے حلقے میں مزید لاکھوں روپے کی لاگت سے نئے پروجیکٹس عنقریب شروع کیے جائیں گے۔ کانگریس کے رکن بلدیہ واجد حسین نے شب برات کے پیش نظر اپنے ڈویژن کے قبرستانوں اور مساجد کا دورہ کیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے واجد حسین نے بتایا کہ قبرستانوں کی صاف صفائی کے علاوہ مساجد کی آہک پاشی کا کام شروع کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک قدیم قبرستان کی احاطہ بندی کے لیے رقم منظور کی گئی ہے اور عنقریب کام شروع کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس نئے ترقیاتی پروجیکٹ کا آغاز رمضان المبارک کے بعد ہوگا۔ تلنگانہ کے ساتھ میڈیکل نشستوں کے الاٹمنٹ میں حکومت پر ناانصافی کا الزام عائد کرتے ہوئے ٹی آر ایس وی کے کارکنوں نے بنجارہ ہلز پر واقع منسٹرز کوارٹرز کے روبرو دھرنا دیا۔ اس موقع پر احتجاجی کارکنوں کی جانب سے منسٹرز کوارٹرز میں داخل ہونے کی کوشش کو پولیس نے ناکام بنایا اور کئی کارکنوں کو گرفتار کر لیا۔
تلنگانہ ملازمین کی ایسوسی ایشن نے صدارتی حکم نامہ اور جیو 610 پر عمل آوری کے جائزے کے لیے قائم کی گئی ایک رکنی رائے کوٹی کمیشن کو جوڈیشل اختیارات دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ ٹی این جی اوز کے ایک وفد نے سوامی گوڑ کی قیادت میں وزیر اعلیٰ سے اس سلسلے میں نمائندگی کی۔ وفد نے 9ویں پی آر سی اور جیو 610 پر عمل آوری کے علاوہ ملازمین کو آروگیہ شری ہیلتھ کارڈز اور مخلوعہ جائیدادوں پر تقررات کے لیے بھی نمائندگی کی۔ ریاست بھر میں آوارہ کتے شہریوں کی جان کے لیے وبال بنے ہوئے ہیں، لیکن بلدی حکام مسئلے کی سنگینی کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ کریم نگر میں اس طرح کے ایک آوارہ کتے کے کاٹے سے 15 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ اس واقعے کی وجہ سے علاقے کے عوام میں شدید خوف دیکھا جا رہا ہے۔ زخمی افراد کو جگتیال کے سرکاری دواخانے میں شریک کرا دیا گیا ہے۔ مقامی عوام نے بلدی حکام کے رویے پر شدید برہمی کا اظہار کیا۔ گنٹور میں ایک لڑکی کا اغوا کر لیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق بی فارمیسی کی طالبہ تیجسونی اپنے بھائی درگا داس کے ساتھ کالج جانے کے لیے نکلی تھی، لیکن نہ ہی وہ کالج پہنچی اور نہ ہی اس کے بھائی درگا داس کا کوئی اتا پتہ ہے۔ افراد خاندان نے پولیس میں شکایت درج کرائی۔ شبہ کیا جا رہا ہے کہ درگا داس نے ہی جائیداد کے تنازع میں اپنی بہن کا اغوا کیا ہو۔ پولیس نے بھائی بہن کی تلاش کے لیے خصوصی ٹیم تشکیل دی ہے۔ لکشمی بیبی سینٹر کے ذمہ داروں کی مبینہ لاپرواہی سے ایک کمسن لڑکی فوت ہو گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ متوفیہ لڑکی کی والدہ اور والد دونوں نوکری کو جانے سے پہلے اپنی لڑکی کو اس سینٹر میں دیکھ بھال کے لیے چھوڑ کر جاتے تھے۔ چہارشنبے کے دن بھی یہ دونوں معمول کے مطابق اپنی 1.5 سالہ بیٹی کو سینٹر میں چھوڑ کر چلے گئے۔ سینٹر کی خادمہ کمسن لڑکی کو روٹی کھلا رہی تھی کہ اس کے حلق میں روٹی پھنس جانے سے لڑکی کو ٹھسکا لگا اور وہ کچھ دیر بعد ہی فوت ہو گئی۔ متوفیہ لڑکی کے رشتہ داروں نے لڑکی کی موت کے لیے سینٹر پر الزام لگاتے ہوئے احتجاج کیا۔ بعد میں ایل بی نگر پولیس نے ایک کیس درج کر کے سینٹر کی ذمہ دار لکشمی کو گرفتار کر لیا اور تحقیقات شروع کر دی۔ محکمہ آبکاری کے شعبہ انفورسمنٹ نے 3 افراد کو گرفتار کرتے ہوئے ان کے قبضے سے بڑی مقدار میں بیرونی شراب کی بوتلیں ضبط کر لی ہیں۔ انفورسمنٹ شعبے کے عہدیدار نے بتایا کہ بوئن پلی کے ساکن بھنیا اجے، کوکٹ پلی کے ساکن آنند کمار اور ٹولی چوکی کے ساکن شیوا پٹیل کو ٹولی چوکی کے پاس مشتبہ حالت میں گھومتے ہوئے گرفتار کیا گیا۔ گرفتار شدگان کے قبضے سے بیرونی برانڈ کی شراب کی 439 بوتلیں، 2 بجاج پلسر بائکس اور 1 اسکوٹر ضبط کی گئی۔ ప్రీమియం బ్రాండ్స్లో సరఫరా అవుతుందని చెప్పి ఇన్ఫర్మేషన్ మేరకు మా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ సిబ్బంది అసిస్టెంట్ కమిషనర్ మాధవ్ నేతృత్వంలో నరసింహారెడ్డి, సిద్దికి, హెడ్ కానిస్టేబుల్ సత్యనారాయణ, కానిస్టేబుల్ అలీం మరి వేరే సిబ్బంది అందరు కలిసి ఈరోజు పొద్దున టోలీ చౌక్ ఏరియాలో రూట్ వాచ్ చేయడం జరిగింది। ఈ రూట్ వాచ్లో చేస్తుండగా ఒక పల్సర్ వెహికల్ మరి ఒక యాక్టివా, హోండా యాక్టివా 2 వెహికల్స్ సీజ్ చేయడం జరిగింది। مارٹ پلی پولیس نے ضلع محبوب نگر کے متوطن اور اپوگڑا کے ساکن 23 سالہ عادی سارخ جی سدھاکر عرف سائی عرف اینٹنی عرف کاکا عرف ڈینجر کو گرفتار کر لیا ہے۔ ڈی سی پی نارتھ زون شری کانت نے بتایا کہ ملزم جی سدھاکر پیشے سے رنگریز ہے اور مکانات کا قفل توڑ کر سرقہ کرنے کے کئی واقعات میں ملوث رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی اسی جرم میں آصف نگر اور راجندر نگر پولیس نے اسے گرفتار کر کے جیل بھیجا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ڈی ناگاراجو کو بھی موٹر سائیکلوں کے سرقے کے الزام میں جیل بھیجا گیا ہے۔ ان دونوں کی دوستی چلا پلی جیل میں ہوئی تھی۔ جیل سے رہا ہونے کے بعد دونوں نے دوبارہ سرقے شروع کر دیے۔ سدھاکر 20 اور ناگاراجو 6 جرائم انجام دے چکا ہے۔ سدھاکر کے قبضے سے 1 موٹر سائیکل، 28 تولے کے طلائی زیورات، 22 تولے کی چاندی کی اشیاء، 8 قیمتی گھڑیاں اور 1 ویڈیو کیمرہ ضبط کیا گیا۔ ان کی جملہ مالیت 12 لاکھ روپے بتائی گئی ہے۔ دونوں ملزمین کو عدالت کے حوالے کیا جا رہا ہے۔
وٹے پلی کے رہنے والے 22 سالہ محمد قدیر 3 مارچ سے لاپتہ ہو گئے ہیں۔ وہ معمول کے مطابق گھر سے نوکری جانے کے لیے نکلے تھے، واپس گھر نہیں پہنچے۔ کسی کو نظر آ جائیں تو خواہش کی گئی ہے کہ شیورام پلی پولیس کو اطلاع دی جائے۔ اردو گلی 4 کمان کی رہنے والی 15 سالہ بھاگیہ شری 24 جون سے لاپتہ ہو گئی ہے۔ کسی کو نظر آ جائے تو خواہش کی گئی ہے کہ چار مینار پولیس کو اطلاع دی جائے۔ اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر، غیر معمولی سیکورٹی والی چرلاپلی جیل میں قتل و خون، 1 قیدی کا حملہ، 2 قیدی ہلاک اور 5 زخمی۔ جگن موہن ریڈی کی درخواست ضمانت مسترد، عدالتی تحویل میں 18 جولائی تک توسیع۔ فلاحی پروگرام پر عمل آوری کا جائزہ لینے کے لیے اضلاع کا دورہ کرنے وزراء کو چیف منسٹر کی ہدایت۔ اور من مانی شرحیں وصول کرنے پر محکمہ واٹر بورڈ کی سرزنش، سابقہ شرحوں کے مطابق بلز جاری کرنے ہائی کورٹ کا حکم۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا۔ فی امان اللہ۔